یہویہین کو سلطنت کرتے 11 برس ہوئے تھے کہ 598 قاف میم میں بربادی اور 13 بختی بابل کے مشہور حکمران بخت نصر کی صورت میں نازل ہوئی، جو یہو یقیم کو گرفتار کر کے بابل لے گیا اور اس کے بیٹے یہو یاکین کو اپنے باز گزار کے طور پر شاہ یروشلم مقرر کر گیا۔ لیکن مصر کی سازش، رویوں اور کاہنوں کے کہنے پر یہو یقین نے فرعون مصر سے ساز باز کر کے بخت نصر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب یہ خبر بخت نصر کو پہنچی تو وہ بڑے طیش سے بابل سے نکلا، پہلے مصری فوج کو جو یہو یاکین کے مدد کے لیے آ رہی تھی شکست دی، پھر یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور جنگ کے نتیجے میں بے شمار یہودی مارے گئے۔ بادشاہ گرفتار ہو کر قتل ہوا اور 10,000 پابا زنجیر یہودی امیروں کے ساتھ بابل پہنچا دیا گیا۔ بخت نصر نے ہیکل کے نفیس برتنوں کو سمیٹنا اور یہو یاکین کے بھائی صدقیہ سے طاعت وفاداری کا حلف لے کر بابل لوٹ گیا۔ گو کئی سال امن و امان رہا، لیکن یہودی کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو پھر اکسانا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صد قبیلہ بخت نصر سے باغی ہو گیا۔ مختصر سے عرصہ میں یہ تیسری بد عہدی اور بغاوت تھی۔ شاہ بابل بخت نصر یہودی کے پیمان شکنیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ بابل سے بحیثیت قوم یہود کے مکمل استیصال کا عزم لے کر نکلا اور فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اپنے فوجیوں کو قتل عام کا حکم دے دیا۔ یروشلم کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کو زمین کے برابر کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب فاتح بادشاہ نے اپنا کام مکمل کیا تو یروشلم میں راکھ کے ڈھیر تھے اور ہر طرف دھواں چھایا ہوا تھا۔ وہ مال غنیمت اور بچے کچے یہودیوں کو ساتھ لے کر بابل کے طرف لوٹ گیا۔ اس تباہی میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ بخت نصر نے یہودیوں کے تمام صحیفے نظر آتش کر دیے اور 1,00,000 مرد و زن قیدی بنا کر کئی میل لمبے جلوس کی صورت میں اس کے ساتھ چلے۔ بخت نصر نے انہیں اپنے سلطنت کے سرحدی علاقوں کی طرف نکل جانے کو کہا اور اس طرح غریب الوطنی ان کا مقدر ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان یہودیوں کی تعداد 50,000 تھی۔